ایک رات جیل کی جو گزار کے آئے نا اس سے پوچھو، وی آئی پی والا نہیں، وی آئی پی والا نہیں، وہ عام آدمی بیچارہ چلا جائے نا اور وہ ہو بھی مذہبی، اس سے پوچھو کہ کیا اثر کرتے ہیں، جیسا کہ رضوی صاحب کے ساتھ کیا، ان کے صاحبزادے کے ساتھ کیا، اتنے بٹ مارے سعد رضوی صاحب کو، اتنے بٹ مارے گئے جیل کے اندر کہ ان کے پیشاب کے اندر سے خون آ گیا۔ یہ بٹ سعد رضوی صاحب خادم حسین رضا کے شہزادے نے کس کے لیے کھائے؟ وہ تو کہتے ہماری بات مان لو، تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاتے، اس کام سے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ ختم نبوت کی بات کرنا چھوڑ دو، تمہارا اس میں کیا جاتا ہے؟ وہ اگر سودا کر لیتے اندر بیٹھ کے اور قوم کو پتہ بھی نہیں چلتا تو ان کا کیا جاتا ہے؟ الٹا لٹکا کے ان کے بٹ مارے گردوں پہ، اتنا مارا کہ بلیڈنگ ہو گئی پیشاب کے اندر۔ لیکن اس نوجوان نے آج تک، یہ ایک تھرڈ پرسن نے بات باہر کری، لیکن رضوی صاحب سے بات کی گئی کہ آپ وہ بتاتے کیوں نہیں ہیں قوم کو کہ جس قوم کے لیے آپ آگے گئے ہیں، جس کی لیڈرشپ کر رہے ہیں نا آپ، ان کے لیے پوری قوم تو جیل میں نہیں گئی، آپ لیڈر ہونے کا خمیازہ بھگت رہے ہیں اپنی قوم کے لیے، ان کو لے کے چل رہے ہیں، تو اب باہر نکل کے ان کو بتائیں تو صحیح کہ پولیس والوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو پتہ ہے اس شہزادے نے کیا کہا، وہ ہیرو نے کیا کہا، اس نوجوان نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اس بات کو رہنے دیں، اس بات کو رہنے دیں، کیوں کہ اس راہ میں تو یہ تکلیفیں آتی ہیں، اس راہ میں تو جانے جاتے ہیں، ہماری تو جان ابھی نہیں گئی ہے، اس میں جانے جاتے ہیں، یہ تو ہم سوچ کے آئے ہیں، یہ سب کچھ تو ہوگا، سینے ہمارے حاضر ہیں، گردنیں ہماری حاضر ہیں۔ وہ رضی صاحب کا فرمایا کرتے تھے نا کہ یہ سر ہم نے ایسے نہیں رکھے، یہ سروں کی جو فصلیں ہیں یہ دنیا کے لیے نہیں رکھی، ہم نے مصطفیٰ کے دین کے لیے رکھی گردنیں۔ تو یہ کیا بھائی، یہ وہی مجددی فیض ہے، یہ حضرت مجد حسین رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے کہ اپنے سے کئی گنا بڑی طاقتوں کے سامنے جا کے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، سامنے لاشیں گر رہی ہیں، بھائی بھائی کی لاش نہیں اٹھا رہا، آگے بڑھ کے چلا جا رہا ہے۔ یہ جذبہ سیاسی لوگوں میں نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے لیے ایمان چاہیے، عشق رسول چاہیے۔ یہاں شیر آدمی جب بنتا ہے جب اندر عشق رسول جاتا ہے۔ تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں، ان کا جو ورک ہے وہ تسلسل کے ساتھ اسی طریقے سے چلا رہا ہے۔ اور یہ جو عرس ہم نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں یہ عرس ہوتا کہ ہم عرس مناتے ہی اس لیے کہ یہ تعلیمات کو بار بار بیان کیا جائے، اور جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، سب بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، تو ان بگاڑوں کی تکرار کی جائے، عوام الناس کو بتایا جائے کہ ہمارے حکمراں ہمارے ساتھ کیا گیم کھیل رہے ہیں۔ یہ باتیں چوک پر بیٹھ کے آپ کو نہیں